السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے 4 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ سب سے پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں قرآن کریم کے متعلق کسی شک میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی وہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، دیر از نو کمپلزن ان ریلیجن۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام یہ طاقت کے اور پاور کے بل پر پھیلا ہے؟ اسلام یہ اخلاق کا مذہب ہے اور محبت و بھائی چارگی کا مذہب ہے۔ یہ کیسے اس کا مذہب ہو سکتا ہے؟ تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ ہے فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم۔ اس آیت سے یہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم یہ آتنک کو بڑھاوا دیتا ہے، وائلنس کو بڑھاوا دیتا ہے، جیسا کہ بھائی نے کہی۔ تو اس پر یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کی آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے شان نزول، اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کسی بھی آیت کو ڈائریکٹلی سمجھنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ جنگ کے دوران نازل ہوئی ہے، نہ کہ عام حالت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ امریکہ اور ویتنام کے درمیان جنگ ہوئی تھی، تو پریسیڈنٹ آف امریکہ نے کہا تھا اپنے آرمیوں سے، فوجیوں سے، کل دا ویتنامیز ویئر ایور یو فائنڈ دیم، کہ تم جہاں کہیں بھی ویتنامیز کو پاؤ انہیں قتل کر دو۔ تو یہ بات انہوں نے جنگ کے دوران کہی تھی، ڈیورنگ دا بیٹل۔ اگر اس بات کو آج ہم بیان کریں کہ ایک مرتبہ پریسیڈنٹ آف امریکہ نے ویتنامیز کے بارے میں کہا تھا کہ جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ قتل کر دو، تو ایسا لگے گا کہ پریسیڈنٹ آف امریکہ یہ بچر ہے، قصائی ہے۔ لیکن جب ہم اس بات کو ود کنٹیکسٹ کہیں کہ یہ بات انہوں نے جنگ کے دوران کہی ہے، تو پھر ہمیں یہ بات بالکل لاجیکل لگے گی، سمجھ میں آئے گی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ بات جو کہی گئی کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ كِلْ دَ پَيْگَنْس وِیَرْ ایور یو فائنڈ دیم، تو یہ بات جنگ کے موقع پر کہی گئی ہے، عام حالت میں اور عام موقع پر یہ بات عام حالات کے لیے نہیں ہے۔ اور چوتھی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہاں پر لوگ جو ان 26 آیتوں کو
ریموو کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ جو وائلنس اور آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں ان کو ان سے الگ کر دیا جائے، تو یہ بات کہنا چاہیں گے کہ قرآن کریم یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو کسی انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، قرآن کریم کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں۔ بس اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔